السلام علیکم۔ میرا نام ہے کاشف جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کافی جلسے جلوس پی ڈی ایم نے کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے جس میں پاکستانی سماج میں اگر اس نظام میں رہتے ہوئے پاکستانی ریاست میں پاکستانی سماج میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ جو پارٹیاں آج کل آپ کو پی ڈی ایم میں نظر آ رہی ہیں، جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپل پارٹی ہے اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ باقی بھی جو دائیں بازو کی جو سیاست کرتے ہیں، تو ان پارٹیوں نے جو ہے ایک بار نہیں کئی دفعہ اقتدار میں یہ پارٹیاں رہ چکی ہیں، اور یہ بات ہر عام آدمی بھی جانتا ہے۔ اگر تبدیلی آنی ہوتی تو یہ اپنے جو ہے وہ پہلے دورے اقتدار میں لے کے آ جاتے، چلے کم سے کم دوسری بار لے کے آ جاتے، اور پی ایم ایل این نے تو دو نہیں تین باریاں لی ہوئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی 3 باریاں لی ہوئی ہیں بشمول آصف زرداری۔ اور آپ کو حیران کن بات یہ ایک بتاؤں کہ تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف تو چھوڑیں، آپ کو کسی جو ہے نا مذہبی جماعت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نظر نہیں آئے گی، اور جنہوں نے 2 3 4 بار باریاں نہیں، ان کے پاس بھی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر دیکھیں تاریخ کو جو ہے نا دیکھیں، آپ کو ان پارٹیوں کی ایک ہی جو ہے وہ معاشی پالیسی نظر آئے گی، اور اس معاشی پالیسی میں آپ کو ایک ہی شخص کا نام نظر آئے گا جن کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ۔ آپ دیکھیں مشرف کے دور میں بھی یہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی فائنانس منسٹر تھے۔ صرف ایک دور آپ نکال دیں پی ایم ایل این کا، گو کہ ان کے پاس اپنے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ تو آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی جب تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے، تو اس میں بھی جناب حفیظ شیخ صاحب ہی فائنانس منسٹر ہیں۔ تو اس بات کو دیکھ کے ایک ہی جو ہے وہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے۔ دراصل ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو ایجنڈا ہے اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا پاکستان میں عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے۔ اور جہاں تک رہی بات نون لیگ کی، انہوں نے اپنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے جو بڑے ہی قابل تھے، حالانکہ وہ منشی لیول کے بندے تھے، انہوں نے جیسے بھی جو ہے وہ جعلی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معاشی پالیسیاں بنائیں، لیکن فرق ان میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اگر ایک فائنانس منسٹر کا، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، ان کا یہی کام ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے قرضے کیسے لینے ہیں۔ یہ کام تو پھر جو ہے وہ میں بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، اور آپ بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو گاؤں میں چاچا بشیر یا چاچا نذیر یا کسی یونیورسٹی کالج کا کوئی بھی پروفیسر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرنا ہے اور آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ یہ تو کوئی آپ کی معاشی پالیسی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آپ اپنی مذہبی جماعتوں کو دیکھیں جن کا یہ کلیم ہے، جو یہ وقتاً فوقتاً کہتی رہتی ہیں کہ اگر ہم کو موقع ملے، اگر ہم اسلام کو نافذ کر دیں تو ملک میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہا دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بھی معاشی پالیسی نظر نہیں آتی۔ ایون کہ آپ مجھے دکھا دیں کسی بھی پارٹی کا جلسہ، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو بشمول تحریک انصاف، آپ کو کوئی بھی ایک رہنما یا کوئی بھی بڑی پارٹیوں کا کوئی بھی لیڈر آپ کو اپنی معاشی پالیسی بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے بشمول جو ہے وہ خاص طور پہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، انہوں نے ایک ہی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس ایجنڈے کا نام ہے نیو لبرل کیپٹلزم۔ اب یہ نیو لبرل کیپٹلزم کیا ہے، اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جانا پسند کروں گا۔ اب دیکھیں، اب کچھ مسائل تو ہمارے اپنے بھی پیدا کردہ ہیں، اور کچھ جو مسائل ہیں وہ سٹرکچرل قسم کے مسائل ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے پیدا کردہ ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں، ان میں یہ مسائل آپ کو 19-20 کے فرق سے کامن نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سری لنکا چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، آپ انڈیا کا وزٹ کر لیں، اور باقی جو عرب کنٹریز ہیں لائک یمن اور افریقہ کے ملکوں کی آپ بات کریں، لائک جو ہے وہ ایجپٹ ہو گیا، سوڈان ہو گیا، موراکو ہو گیا، اس طرح کے ملک، تو وہاں پہ آپ کو ان ممالک میں 19-20 کے فرق سے جو کامن چیزیں نظر آتی ہیں، ان میں آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ جہالت ہے، وہاں پہ تعلیم کے مسائل ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں،
اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی چل رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان یعنی کہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی جس کو بر صغیر کی تاریخ کہتے ہیں، یہ کوئی زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے۔ یہ آپ پچھلے جو ہے وہ 200-250 سال جو ہے وہ تاریخ کے ورق گردانی کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو کلونیالزم تھی، جس کو نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ایک تبدیلی رونما ہوئی کہ کچھ ملکوں نے اچانک سے جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی، اور کچھ جو ملک تھے جو ہمارے جیسے ملک ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تیزی سے اپنے جو وسائل ہے وہ کھونا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ کو پولیٹیکل اکانومی اور ویسے جو ہے وہ اکانومی میں دلچسپی، آپ کو پتہ ہے اس وقت کا جو بر صغیر تھا وہ پوری دنیا میں جتنی بھی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے اس کا 20% جو ہے وہ جنریٹ کرتا تھا، اور آج کے دور میں پورا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش 4 سے 6% جنریٹ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برٹش راج تھا تب ان لوگوں نے جہاں پہ جو اپنی پولیٹیکل، اپنی اکنامیکل اور اپنی لیگل سٹرکچرل جو تبدیلیاں کی، آج بھی ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، ہماری عدالتیں دیکھ لیں، وہاں پہ آج بھی اینگلو سیکسن قانون چل رہا ہے 1920 کی جو ہے امینڈمنٹ کے ساتھ، اور آپ 1935 کا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا دیکھیں یا چاہے 1947 کی آپ مثال لے لیں، بنیاد ان کی وہی ہے، تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں۔ اور اگر آپ ایجوکیشن کے سیکٹر کو دیکھیں، ہم نے آج بھی وہی سسٹم رکھا ہوا ہے جو گورے نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور جو 33% کے ساتھ مارکس لے کے پاس ہوتے تھے، اور انہوں نے جو اے لیول اور او لیول انٹروڈیوس کروایا تھا، گو کہ انڈیا نے 1967 میں اس سے جان چھڑوا لی تھی۔ وہاں پہ کوئی او لیول اور اے لیول کے وہ پیپر یو کے سے بن کے نہیں آتے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ کم سے کم ہم سے تو اچھی جو ہے نا انہوں نے کچھ امینڈمنٹ کی ہے، لیکن جو انہوں نے پالیسیز بنائی تھی اکنامک، پولیٹیکل اور سٹرکچرل، ہم آج بھی اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر ہمارے حکمران جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے حکمران بھی بنیادی طور پہ ان کے ایجنڈے پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو برٹش راج میں جو لیبر ڈویژن ہوئی تھی اور جو منڈیاں بنی تھیں، ان کا انجام یہ نکلا کہ ہماری اکانومی کا جو انحصار تھا صرف اور صرف ویسٹ ورلڈ پہ ہونے لگا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، جس کو پولیٹیکل لینگویج میں ڈیپینڈنٹ اکانومی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف وہی چیزیں پروڈیوس کریں گے جس کا جو ہے وہ ویسٹ کی منڈیوں کو فائدہ ہوگا، تاکہ ان کو را مٹیریل مل سکے اور زیادہ سے زیادہ سستی چیزیں ان کو اویل ہو سکیں، اور اس بنیاد پہ ہم آج بھی چل رہے ہیں۔ جب تک ہماری جو ہے اکنامیکلی ہم آزاد نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا بجٹ اکانومیکلی جو ہے آزاد نہیں ہوگا، تب تک آپ جو ہے چاہے تحریک انصاف کو حکومت دیں، آپ PMLN کو دیں، آپ پیپل پارٹی کو دیں، آپ کسی فرشتوں کو بھی حکومت دے دیں، اس سسٹم اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کی زندہ آپ مثال یہ دیکھیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے جو اپنے گوداموں کی حفاظت کرنے کے لیے جو ملازم رکھے تھے، وہی جو فوج تھی وہ آگے ایکسٹینڈ کرتی ہوئی انڈیا اور پاکستان کی نیشنل آرمی بن گئی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ اس سسٹم نے 2 بڑے سفید ہاتھی پالے، ایک جو ہے ہماری آرمی اور دوسرا ہمارا مولوی طبقہ۔ ایک طرح سے یہ مولوی طبقہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی چاہے پاکستان پہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہو یا پھر سویلین گورنمنٹ ہو، یہ مولوی جو ہے ہمیشہ سے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، یہ ہم کو ڈراتے ہیں، آپ نے جو ہے نا اگر یہ نہ کیا تو آپ کو جو ہے وہ فلانا خوف ہے، اور آرمی والے ہمیں ڈراتے ہیں جی ہمیں اتنا جو ہے وہ بجٹ میں سے حصہ دے دیں، ہم نے اپنا ہارڈ ویئر خریدنا ہے، اور آپ کو دشمن ملک سے جو ہے وہ خطرہ ہے، اور ملک کے اندر کافی مسائل ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی اکانومی کو پولیٹیکلی آزاد نہیں کرتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میری نظر میں اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے سوشلزم، اور نیم سوشلزم نہیں جو آپ آج کل جو ہے وہ چائنا میں، فن لینڈ میں، ویتنام میں یا پھر کیوبا میں چل رہی ہے۔ فل سوشلزم ہونی چاہیے جو کارل مارکس نے اور فریڈرک اینگل نے اپنی کتابوں میں جو لکھی ہے، وہ والی سوشلزم نہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں جو رشیا میں جو فیل ہو گئی تھی اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کو اس زمن میں صرف ایک ہی مثال دوں گا، باقی آپ خود گوگل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت یونیلیور کمپنی جو کام کر رہی ہے، اس کا سالانہ جو انکم ہے جو پاکستان سے وہ پیسے کماتے ہیں، نیدرلینڈ کا بجٹ دیکھیں اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر یہی سوشلزم پاکستان میں ہو، کم سے کم سیمی سوشلزم ہو، تو اس کا 50% جو ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گا، جو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگا سکتے ہیں، ان کی صحت کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے اور باقی کی ضروریات۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔